آرمی چیف کو ملک اور قوم کا جو ہے یہ نہیں سوچا کہ اس سے اس کا جو ہے وہ کتنا نقصان ہوگا. اور پھر آرمی چیف کو اگر وہ اپنے ادارے کے فیصلے کے خلاف اور اپنی ذات کے مفاد میں اگر وہ اپنی ذات کو اپنے ادارے پر ترجیح دیتے ہوئے جو ہے وہ غیر معینہ مدت یعنی فار لائف ایکسٹینشن جو ہے وہ لینے پہ رضامند ہو جائے تو پھر اس کی وہی تعریفیں جو تعریفیں جو ہے وہ پچھلے 4 سال سے ہوتی رہی تھی کہ جی باجوہ صاحب جو ہیں وہ بہت جمہوریت پسند جرنیل ہیں، انہوں نے اس ملک کی بڑی خدمت کی ہے، انہوں نے جو ہے وہ ہماری جو اکانومی ہے اس کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہے. اور اگر انہوں نے اپنی ذات پہ ادارے کو ترجیح دی اور عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے سیاسی کردار ادا کرنے سے انکار کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ادارے کا یہ فیصلہ ہے کہ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اب ادارہ جو ہے وہ اپنا پولیٹیکل کردار جو ہے وہ اپنائے گا، تو اس کے بعد پھر دیکھیں پھر میر جعفر، میر صادق، نیوٹرل، جانور، غدار، یعنی یہ ہے اس آدمی کا جو ہے یعنی جو اصل چہرہ کہ اگر اس کے مفادات کے لیے کوئی ادارہ یا کوئی شخصیت جو ہے وہ کام کرے تو پھر اس کی تعریفیں ہیں، پھر وہ محب وطن ہے، پھر جو ہے وہ اس سے بڑھ کے کوئی نہیں. اور اگر اس کے مفادات کی کوئی اگینسٹ جائے تو پھر وہ جو ہے وہ نہ وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ میر جعفر ہے، وہ میر صادق ہے، اور وہ جو ہے وہ پھر غدار بھی ہے. یعنی آپ اس آدمی کی جو ہے وہ ذہنی پستی دیکھیں کہ کس حد تک جا کے جو ہے یہ نفرت اور قوم کو تقسیم کرنے کی سیاست کر رہا ہے. اس منفی ایجنڈے کے ساتھ کسی ملک کی سیاست، کسی ملک میں جمہوریت، کسی ملک میں رول آف لا، کسی ملک میں رول آف کانسٹیٹیوشن جو وہ آگے بڑھ سکتا ہے. اور کسی بھی قوم میں جب تک اس طرح کا نیگیٹو کردار ناسور جو ہے وہ ہوگا تو اس قوم کی، اس ملک کی قومی زندگی میں یا قومی سیاست میں جو ہے وہ کوئی سدھار آ سکتا ہے؟ جب تک کہ پوری قوم جو ہے وہ اس فتنے کی شناخت نہ کرے اور اس کا کلا کما نہ کرے، اس کا علاج نہ کرے، اس کا ادراک کرے، اس کی شناخت کرے اور اس کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کلا کما کرے، اس کے بغیر یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے آپ دیکھیں لانگ مارچ، یعنی اگر ادارہ جو ہے وہ اس کے لیے سینٹ کا الیکشن مینیج کرے، چیئرمین سینٹ کا، تو بالکل ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. اگر جو ہے وہ کوئی اس کے لیے جو ہے وہ اجلاس مینیج کرے، بجٹ پاس نہیں ہو رہا، لوگ نہیں آ رہے ووٹ دینے کے لیے، لوگوں کو پکڑ کے یا لوگوں کی منتیں کر کے ان کو لایا جائے، ان سے ووٹ کاسٹ کرایا جائے، تو سب ٹھیک ہے، محب وطن. اور اگر یہ کام کرنے سے انکار ہو جائے تو پھر جناب میر جعفر بھی ہے اور میر صادق بھی ہیں اور پھر جو ہے وہ غدار بھی ہیں. اور آپ پھر اس کے بعد لانگ مارچ جو 25 مئی کو جو ہے وہ اس نے کیا، اس سے پہلے یہ کیا کہتا رہا ہے؟ اس کے حواری جو ہے وہ کیا کہتے رہے؟ یہ خونی مارچ ہوگا، لوگ خودکشیاں کرنے کو تیار ہیں. اب بھی وہ جو ہے وہ سیالکوٹ سے اس کے ایک ٹکٹ ہولڈر نے
جو ہے وہ اسی طرح کی بات کی ہے، وہ میں نے سنی ہے سوشل میڈیا پہ. تو 25 مئی کو بھی 20 لاکھ لوگ آئیں گے، لوگوں کا ایک سمندر ہوگا جس کا پہلے سے کوئی اندازہ نہیں ہے. یہ 25 مئی کو بھی اس کا یہی دعویٰ تھا. پورے ملک میں جلسے کر کے اس نے تقریباً 1.5 مہینہ تیاری کی تھی، اور اس کے بعد جناب یہ 25 مئی کو جو ہے وہ یہاں پہ آئے تھے خونی مارچ لے کے، لیکن اس میں جو ہے وہ ناکام ہوئے، اور پھر کہا کہ میں 6 دن بعد جو ہے وہ دوبارہ آؤں گا. اب دوبارہ آنے کے لیے جس قسم کی تقاریر کر رہے ہیں، جو کل انہوں نے جتنا منفی پراپیگنڈا جو ہے وہ کل انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے، جہاں جہاں پہ بھی یہ گئے ہیں، کسی کالج میں گئے ہیں یا کسی یونیورسٹی میں گئے ہیں یا کسی بار میں گئے ہیں، وہاں پہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے، یعنی بدبختی کی علامت دیکھیں کہ کل جب پنجاب گورنمنٹ میں وہاں پہ جو یہ گئے ہیں سی ایم ہاؤس میں، تو وہاں پہ جا کے گفتگو کیا کر رہے ہیں کہ جی پنجاب حکومت ناکام ہے. کیوں ناکام ہے؟ کہ جی مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکی، وہ لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکی، لوگوں کو امن و امان کی جو ہے وہ صورتحال بہتر کر کے نہیں دے سکی. نہیں، آپ نے لوگوں کے خلاف مقدمات نہیں بنائے، آپ نے پرچے درج نہیں کیے جھوٹے، تو اس لیے آپ ناکام ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا، آپ گڈی گڈی کھیل رہے ہیں. یعنی اگر آپ جھوٹے مقدمات درج نہیں کر رہے تو آپ گڈی گڈی کھیل رہے ہیں. یہ ہے اس آدمی کی ذہنیت. تو اب آپ پوری قوم کے سامنے میں یہ بات رکھتا ہوں کہ اس ذہنیت کا آدمی جو ہے وہ کس طرح سے قومی سیاست میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس کا کیا کردار ہوگا اس کا، ماسوائے اس کے کہ وہ فتنہ پھیلائے، وہ فساد فی الارض جو ہے وہ پیدا کرے، وہ لوگوں کو گمراہ کرے، قوم کو تقسیم کرے، قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کرے. اس کے علاوہ ایسی گفتگو سے اور ایسی سازشوں سے یہ سائفر اور اس کے بعد پھر آرمی چیف کو جو ہے وہ فار لائف ایکسٹینشن دینے کے جو معاملات تھے، یہ کیا تھے؟ اور پھر اگر کوئی نہ ان چیزوں کو تسلیم کرے تو پھر آپ جناب جو ہے وہ آپ میر جعفر اور میر صادق ہیں، اور آپ جو ہے وہ غدار ہیں. اب ارشد شریف شہید کی المناک افسوسناک جو موت ہے، شہادت ہے، اس پر جو حقائق جو ہے وہ سامنے آئے، خود اس نے پراپیگنڈا شروع کیا کہ جی اسے زبردستی باہر بھیجا گیا، اسے ڈرایا گیا، دمکایا گیا کہ جی وہ باہر چلا جائے. یہ اسی طرح کی سازش ہے جس طرح کی وہ سائفر والی تھی، کہ خود ہی پلاننگ کی کہ یہ بس چیز آ گئی ہے، اس کے ساتھ اب ہم نے کھیلنا ہے. امریکہ کا نام نہیں لینا، لیکن اس کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے. اب اس میں بھی اس قسم کی ایویڈنس جو ہے وہ آگے چل کے سامنے آئے گی. اس کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے آئے گا کہ اس نے اس معاملے میں اس کا گٹھیا گندا کردار کیا ہے، اور یہ کہتا کیا رہا ہے. یہ کہہ رہا تھا، اپنا بیانیہ بنا رہا تھا کہ جی اسے ڈرایا گیا، دمکایا گیا، اور اس کو جو ہے وہ باہر جانے پہ مجبور کیا. کس طرح سے ڈرایا دمکایا گیا؟ ایک تھریٹ الرٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا. جاری کس نے کیا؟ کے پی کے کی گورنمنٹ نے جاری کیا. میں دعوے سے کہتا ہوں اس بات کو ہم تھرو پراپر انکوائری جو ہے وہ سامنے لے آئیں گے، کیونکہ یہ میری ہی منسٹری کا سبجیکٹ ہے. وہ تھریٹ الرٹ جو ہے وہ فرمائشی تھریٹ الرٹ تھا. وہ صرف انیشیٹ اس لیے کیا گیا کہ ارشد شریف مرحوم کو ڈرایا جائے، دمکایا جائے کہ بس تمہیں جو ہے وہ اسلام آباد کی سراؤنڈنگ میں
جو ہے وہ قتل کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے. اس سیٹلائٹ میں جو ہے کہا گیا کہ طالبان نے پروگرام بنا لیا ہے اور جو ہے وہ آپ کو اسلام آباد کی سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا. اس کے بعد وہ جب اس دھمکی میں آ کے جو ہے وہ چلا گیا دبئی. آپ مجھے بتائیں کہ دبئی میں جن لوگوں کا ویزا ختم ہو جاتا ہے تو کیا اس کے بعد کوئی پکڑ کے ان لوگوں کو کوئی جیل میں ڈال دیتا ہے؟ کوئی ان کو دھکے مار کے کوئی نکالتا ہے باہر؟ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کوئی 2-3 مرتبہ جو ہے وہ کوئی وارننگ نوٹس اور اس کے بعد جرمانے کی پروویژن بھی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آج اگر کوئی ڈیٹ ویزا ختم ہوا ہے لوگ وہاں پہ کئی مہینے جو ہے وہ ویزے کی ڈیٹ کے ختم ہونے کے بعد بھی جو ہے وہاں پہ اوور سٹے. یعنی ایک روٹین ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی اچھا کام ہے, لیگلٹی نہیں ہے, لیگلٹی ہے, لیکن بہرحال جو ایک پریکٹس ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اس کو پھر جو ہے وہ کینیا بھیجا گیا. یعنی پہلے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یعنی اس کو ڈرایا گیا, دمکایا گیا, مشورہ دیا گیا, بار بار مشورہ دیا گیا کہ جناب آپ چلے جائیں باہر. اور پھر دبئی سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کینیا بھیجا گیا. اب وہاں پہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ حقائق جو سامنے آ چکے ہیں, جن پر ویریفیکیشن کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. ویریفیکیشن کے عمل کے بعد ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ کے اور قوم کے سامنے جو ہے وہ رکھا جائے گا. وہاں پہ خرم اور وقار نامی جن لوگوں کا نام دیا جا رہا ہے, خرم جو ہے جس کا نام پہلے دن سے ہے کہ وہ ساتھ تھا, وہ ARY کا ملازم ہے. یہ بات نہ صرف سامنے آ چکی ہے بلکہ کنفرم بھی ہو چکی ہے, ری کنفرم بھی ہو چکی ہے.